آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر معاملات کیوں سدھر نہیں پا رہے؟ انوار الحق صاحب کہا جا رہا ہے کہ ڈٹ گئے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے، اور یہ اگر یعنی کہ ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے تو 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم آئے گا، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو گورنر کنڈی صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہا کہ جی یہ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت بنائے گی۔ انہوں نے کیا اعلان کیا ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہی جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر حکومت بنائے گی آزاد کشمیر میں۔ دیکھیے کشمیر میں جو ہے ایک کولیجن حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، کیونکہ اب دیکھیں پچھلے جو وزیر اعظم تھے سابقہ وزیر اعظم وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا، وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت۔ نون لیگ سر حکومت جو ہے وہ بنانے کے لیے ساتھ دینے سے اجتناب کیوں کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کیا سوجی کہ وہ 9 سال کے بعد جو ہے وہاں پر حکومت بنائے؟ دیکھیے جو اس وقت وزیر اعظم ہے نا انوار الحق، وہ بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں، بالکل، اور 2 مرتبہ اسپیکر رہ چکے ہیں سر، 2 مرتبہ اسپیکر رہے ہیں، اور ایک تو پہلے پیپلز مسلم لیگ ایک پارٹی ہوا کرتی تھی، اس میں پہلی دفعہ جب بنے ہیں رکن اسمبلی اس پارٹی کے تحت بنے، اور پھر یہ 2 دفعہ الیکشن ہارے بھی ہیں، پھر الیکشن جیتا ہے، پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی سے بھی راہ و رسم بڑھائی۔ صحیح، تو ان کی جو شہرت ہے وہ تو ایک بس اپنی من موجی کی ہے، اچھا، یعنی وہ کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ٹھیک، اور بس جو اپنا ایک ان کا خاص انداز ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ صحیح، اور ان کا جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک بڑے سیاسی رہنما تھے آزاد کشمیر کے، اور اب یہ بھمبر کے علاقے سے ہیں وہ، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی اچھی حکومت نہیں چلائی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حکومت کیا چلانی تھی کہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ خرچ ہی نہیں کیا، صحیح، نہ خرچ کیا نہ کرپشن ہوئی۔ سر بیورو چیف ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے اسلم میر صاحب، تو اسی لیے ان کو ہم نے ذرا دعوت دی کہ آج ذرا بات کریں۔ السلام علیکم اسلم میر صاحب۔ السلام علیکم۔ اسلم میر صاحب، جیسے شامی صاحب نے بتایا جی 55 سال کی اب عمر ہو گئی ہے، 30 سال جو ہے 30 سال کی عمر سے وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 بار اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ اب کیا فیصلہ کیا کہ آخری بال تک وہ لڑیں گے؟ اگر ان کو نظر آ رہا ہے جو پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو مطلوبہ تعداد حاصل ہو گئی ہے، تو پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے سلمان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے قانون ساز اسمبلی میں جمع نہیں کرائی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو کل انہوں نے سندھ ہاؤس میں اپنی عددی اکثریت شو کی ہے 27، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کو یہاں ٹاپل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے 52 میں سے 27 ارکان چاہیے، تو انہوں نے 27 دکھائے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ اب تک پاکستان پیپلز پارٹی قائد ایوان کا نام سامنے نہیں لا سکی، یعنی کہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ جو 2 نام اس وقت چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، ایک نام ہے چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ لیکن اب تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور ان کی سی جملہ جتنی بھی قیادت ہے وہ ابھی تک امیدوار کو سامنے نہیں لا سکے۔ ملاقات بھی جو ہے وہ چودھری انوار الحق صاحب نے یہ اعلان کر دیا، جٹ ہیں یہ بھی جاٹ ہیں، اچھا اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے شامی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پورے معاملات کو سمجھتے ہیں، جب تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی اس کے بعد پھر قائد ایوان استعفیٰ نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہی 24 گھنٹے تو گزر گئے، اس کا مطلب کہ ان کا موڈ نہیں ہے۔ نہیں، ابھی تو جمع نہیں کرائی گئی نا، ابھی تو صرف دھمکی ہے، دھمکی ہے، لیکن اگر آپ جمع کرائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ استعفیٰ جو ہے مگر میرا خیال آزاد کشمیر کا جو آئین ہے
وہ کہتا ہے کہ جب آپ نو کانفیڈنس کی موو کریں گے تو نئے لیڈر کا نام بھی اس میں دیں گے، ساتھ دینا پڑے گا. بالکل یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ انتظار کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو روایتاً ہوتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اعلان کرتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو وہ پھر جمع بھی کراتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اب تک اس پارٹی کے اندر جو کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ کس کو آگے سامنے لائیں گے. یعنی کہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ان کا کون ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس معاملے میں دراڑ پڑ جائے. دیکھیے پہلی بات جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، وہاں ان کا اتحاد ہے. تو پھر یہ جو مفاہمت ہے یہ آزاد کشمیر میں مخاصمت میں کیسے بدلی، یعنی اس کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ اور یہ جو ان کا دور گزرا ہے انتظامی طور پہ کیسا رہا، مالیاتی طور پہ کیسا رہا چودھری انوار الحق صاحب کا؟ دیکھیں سلمان صاحب، پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، یہ مفاہمت سے مخاصمت میں کس طرح چلی گئی ہے. چونکہ مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے شاہ غلام قادر، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں میں جائیں گے چونکہ آزاد کشمیر کے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ جولائی میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا 6 ماہ میں ہم یہ ملبہ اپنے سر پہ کیوں لیں گے. ایک تو بات یہ ہے چونکہ ہر سیاستدان جو اپنی جماعت کا سیاسی نفع اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. رہی بات کی جو انتظامی طور پہ آپ نے بات کی چودھری انوار الحق صاحب کی، ایک بڑا ایلیگیشن ان پہ یہ بھی ہے، ایک بڑا الزام ان پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ کھلا نہیں رکھا. سیاسی کارکنان ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے مسائل جو ہوتے ہیں، معاملات ہیں، ان کو حل کرنا. لیکن دوسری جانب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کا یہ کہنا ہے کیا یہاں پہ ترقیاتی پہیہ رک گیا ہے، کیا تعمیر و ترقی کے منصوبے رک گئے ہیں؟ اس نے کہا سب کچھ چل رہا ہے. آٹے میں سبسڈی ہم 38 ارب روپیہ آزاد کشمیر میں دے رہے ہیں، بجلی جو ہے اس میں سبسڈی دے رہے ہیں، پورے ملک میں بجلی کا یونٹ 40 سے 50 روپے میں مل رہا ہے، آزاد کشمیر میں 5 روپے کا مل رہا ہے. تو میری گورننس ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا جو خزانہ ہوتا تھا وہ جب بھی کوئی حکومت جاتی تو وہ خالی ہوتا تھا. میں اگر چلا بھی جاؤں تو 30 سے 40 ارب روپے تو پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا ایک انڈیکیشن ہے، ایسا ایک اشارہ ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جو اب تک جو انہوں نے 2.5 سال گزارے ہیں وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، مالیاتی ڈسپلن انہوں نے قائم کیا ہے. ہاں آپ کے شکوے شکایات ہوں گی چونکہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور سیاستدانوں نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، چونکہ یہ تو فارورڈ بلاک ہے. جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں انہوں نے یہ حکومت بنائی تھی اور ان کے ساتھ پھر اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی تھی. لیکن مجموعی طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف فارورڈ بلاک کے منحرف ارکان جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، 27 ان کے پاس جو ہے وہ تعداد بھی ہے اور تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان بھی کیا ہے. چودھری انوار الحق جو ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سلمان صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے، لگ یہی رہا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے. ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جب جاتے ہیں تو ہاتھ میں ڈائری لے کر جاتے ہیں.